باقی استغفار وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بھی کر سکتا ہے کہ اللہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کرنا، معافی مانگنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بھی کر سکتا ہے، ایک مسلمان روئے زمین کے تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے کر سکتا ہے۔ لیکن توبہ ایک مسلمان صرف اپنے لیے کرتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں کر سکتا۔ کہ استغفار میں بخشش طلب کرنا ہے اور توبہ کے اندر بھی گناہوں کی معافی اور بخشش طلب کرنا ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ کے سامنے ہم ارادہ اور عزم اور مصمم ارادہ کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اس بات کی آپ اپنی گارنٹی دے سکتے ہیں، کسی اور کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے توبہ اپنے لیے ہوتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ استغفار اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ تو استغفار کا معنی کیا ہوا کہ اے اللہ، ہم نے جو گناہ کیے ہیں، ہم نے اب تک جو تیری نافرمانی کی، ہم نے جو اب تک تجھے ناراض کیا، اور ان گناہوں کی وجہ سے ان کی پاداش میں جو تیری ناراضگی اور غضب ہم پر اترا ہے اور لازم ہوا ہے، اس غضب کی وجہ سے، تیری ناراضگی کی وجہ سے ہم جس ذلت سے دوچار ہونے والے ہیں، جس رسوائی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس دنیا اور آخرت کی ناکامیوں سے دوچار ہونے والے ہیں، اور آخرت میں میدان محشر کے اندر اپنے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانے والے ہیں، اے اللہ ان تمام رسوائیوں سے، ان تمام ذلتوں سے ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان گناہوں پر عفو اور درگزر کا قلم پھیر دے، اور تیرے نافرمانی کی وجہ سے ہم جو تجھ سے دور ہوئے ہیں، اس استغفار اور توبہ کی وجہ سے، اس بخشش کے طلب کرنے کی وجہ سے، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے، اے اللہ جو تو ہمیں اس کی وجہ سے اپنا قرب نصیب کرے گا، ہم تیرا وہ قرب چاہتے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے دوری ملی ہے، اس دوری کے بدلے میں ہم اس استغفار کی وجہ سے تیرا قرب چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنا قریب کر۔ تو پھر جب اللہ راضی ہوگا، گناہ معاف کرے گا، اور اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے پر شفیق اور مہربان ہے۔ وہ کہتے ہیں تم آؤ، مجھ سے مانگو، بخشش طلب کرو، میری رحمت دوڑ کر تمہارے طرف آئے گی۔ تم نے 70 سال میری نافرمانی کی ہو، 70 سال تک ایک بندہ اگر کفر اور شرک میں مبتلا رہتا ہے، کافر اور مشرک کتنا بڑا اللہ کا دشمن ہے، اگر اس نے 70 سال اس کفر اور شرک کے اندر ضائع اور برباد کیے ہیں، اللہ کے نافرمانی کے اندر گزارے ہیں، اگر وہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے دعا سو بہاتا ہے، تو اللہ اتنا کریم ہے کہ اللہ اس کے 70 سال کے کفر اور شرک جیسے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو پھر ایک مومن جو پیدا ہی مسلمان ہوا ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ کلمہ گو ہے، تو کلمہ گو کی تو اللہ کی نظر میں بڑی قدر ہے، اللہ اس کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اللہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، بشرطے کہ انسان اس کے پاس آئے اور وہ بخشش اور مغفرت طلب کرے۔ بخشش اور مغفرت طلب کرنے والے تم بنو، اللہ معاف کر دے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں استغفروا ربکم، تم آؤ، اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جب اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو گے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے،
تو اللہ تم پر اپنی رحم اور کرم والے اپنی رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تمہارے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ رحمہ اللہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے، آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت بہت زیادہ مقروض ہوں، لوگوں کے قرضوں نے پریشان کیا، آپ میرے لیے دعا فرمائے اللہ مجھے ان قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے ایک نصیحت کی، فرمایا استغفار کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو اپنے گناہوں، اور یہ کہہ کر اسے بھیج دیا۔ دوسرا آدمی آ کر کہتا ہے حضرت اسی مجلس کے اندر حضرت میں بے اولاد ہوں، 20-22 سال کا عرصہ ہو گیا شادی کی ہے، لیکن اللہ نے اولاد والی نعمت سے محروم رکھا، آپ دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد والی نعمت سے نواز دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اسے بھی یہی نصیحت کی کہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار۔ تیسرا آدمی اسی مجلس میں آ کر عرض کرتا ہے حضرت قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں، جانور پانی نہ ملنے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے جانور بھی مرنا شروع ہو گئے، اگر یہ قحط سالی لمبی ہو گئی تو سارے لوگ بھی، انسان بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ اس قحط سالی کو دور فرما کر رحمتوں والی بارشیں نازل فرما دے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس تیسرے آدمی کو بھی یہی حکم دیا کہ استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ یہ تینوں آدمی اس مجلس کے اندر آئے اور تین آدمیوں نے الگ الگ پریشانی بتلائی، ایک بے اولاد ہونے کی پریشانی عرض کرتا ہے، دوسرا مقروض ہونے کی پریشانی عرض کرتا ہے، اور تیسرا قحط سالی کا ذکر کرتا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تینوں کو ایک ہی بات ارشاد فرما کر انہیں واپس بھیجا۔ تو آپ کے متعلقین میں سے ایک عرض کرتا ہے کہ حضرت پریشانیاں بیماریاں تینوں کی مختلف تھیں اور آپ نے علاج تینوں کو ایک ہی بتلایا ہے، یہ کیا بات؟ قحط سالی والے کو بھی یہی کہ استغفار کثرت سے کرو، بے اولاد کو بھی یہی کہ استغفار کثرت سے کرو، اور جو دوسرا آیا تیسرا آیا کہ مقروض ہوں اس کو بھی یہی کہ استغفار کثرت سے کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ یہ جواب میں نے علاج جو تینوں کو بتلایا، تینوں کے مسائل الگ تھے، پریشانیاں الگ تھیں، بیماریاں الگ تھیں، اور علاج تینوں کو جو میں نے ایک بتلایا ہے یہ میں نے نہیں بتلایا بلکہ یہ اللہ نے اپنے قرآن میں بتلایا ہے، اور قرآن نے ان تینوں بیماریوں کا ایک ہی علاج بتلایا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس بندے کو قرآن کی یہ آیت فرمائی، کہا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے بخشش طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تمہارے گناہوں کو، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آگے سنیں، جب اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش کر دے گا استغفار اور توبہ کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر اللہ آسمان سے رحمتوں والی بارشیں نازل فرما دے گا، تو قحط سالی بھی دور ہو جائے گی، فصلیں جو سوکھ گئی ہیں وہ بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گی، باغات بھی سرسبز و شاداب ہو کر وہ بھی پھل دینے کے قابل ہو جائیں گے، سبزے بھی زمین سے اگنا شروع ہو جائیں گے،
پانی بھی زمین کے اندر وافر ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، تو اس قحط سالی والے کو اللہ نے یہ علاج بتلایا کہ نہیں استغفار کی وجہ سے، اس کا علاج ہو گیا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے فرمایا پھر اللہ تمہیں استغفار کی برکت سے جو بے اولاد ہیں تمہیں اللہ اولاد کی نعمتوں سے بھی مالا مال کر دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، رحمتوں کی بارشیں بھی نازل فرما دے گا۔ فرمایا بتلاؤ